نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ لداخ کے بعد چین کی جانب سے ایک اور نیا محاذ کھول دیا گیا ہے، جس سے مودی سرکار اور بھارتی فوج کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئی ہیں۔ چین کے جارحانہ رویے کو دیکھتے ہوئے بھارتی آرمی چیف نے اہم فیصلہ کر لیا اور بھارتی فوج سمیت مودی سرکار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چین کے ساتھ تمام سرحدی علاقوں سے بھارت ایک ایک کر کے محروم ہونے لگا ہے۔ مودی سرکار کو چین سے پنگا لینا اتنا مہنگا پڑ گیا ہے کہ بھارت کا مکمل وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ چین کے ساتھ آئے روز جھڑپیں مودی سرکار اور بھارتی فوج کے لیے درد سر بن چکی ہیں۔ ان کا حل نکالنے کے لیے مودی سرکار اور بھارتی فوج کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ چین کی جانب سے اب کس علاقے پر چڑھائی کی گئی ہے، جہاں سینکڑوں چیک پوسٹیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے چین سے پنگا لے کر اپنی موت کو دعوت دے دی ہے۔ اب اپنی جان بچانے کے لیے مودی نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے ہیں، لیکن نہ صرف اندرونی طور پر کوئی جماعت مودی کا ساتھ دینے کو تیار ہے اور نہ ہی سفارتی محاذ پر بھارت کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ملک بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کی جانب سے جارحانہ انداز سے بھارت پر ایک کے بعد ایک خطرناک حملہ کیا جا رہا ہے اور بھارت کا وجود مکمل طور پر خطرے میں پڑ چکا ہے۔ بھارتی شہریوں میں اپنی فوج کی چین کے ہاتھوں بڑھتی ہوئی اموات اور تشدد کو لے کر خاصی بے چینی پائی جاتی ہے۔ بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دلائی پر بھارتیوں کا کہنا ہے کہ کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی، کبھی لداخ میں ہمارے فوجیوں کی پٹائی نے دنیا بھر میں بھارت کو مذاق بنا دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین، بھارتی صحافی نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل راوت کو کھلا خط لکھا ہے، جس میں لداخ میں ناکامی پر کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ ہم مسلح افواج کے خدمتگار اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے اہل خانہ اپنے فوجیوں اور اپنی فوج کے ساتھ ثابت قدم ہیں، لیکن کیا مودی ہمیں کبھی اس حقیقت سے آشکار کرے گا کہ ہمارے گمشدہ فوجی کہاں ہیں؟ کیا ان کی لاشیں بھی کہیں محفوظ ہیں یا انہیں دریا میں بہا دیا گیا ہے؟ خط میں کہا گیا کہ ہم اپنے جوانوں کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گالان میں کیا ہوا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان لداخ کے مقام پر کشیدگی اتنی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے کہ دونوں میں بہت سارے جنگی محاذ کھلنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ لداخ کے مقام پر تازہ ترین صورتحال کے مطابق دونوں ملکوں کی فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بارڈر پر کسی بھی وقت جنگ دوبارہ چھڑنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب لداخ پر بھارتی فوجیوں کے جانی نقصان کی وجہ سے مودی سرکار اور بھارتی فوج میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی فوج کی نااہلی کی وجہ سے نہ صرف بھارت ایک بڑا علاقہ چین کے قبضے میں چلا گیا ہے، بلکہ سینکڑوں بھارتی فوجی بھی چین کی حراست میں ہیں۔ ان فوجیوں کی واپسی کے لیے بھارت نے چین سے درخواست کرنا شروع کر دی ہے، لیکن چین اپنے موقف پر ڈٹ گیا ہے اور چین نے لداخ کا علاقہ اور بھارتی فوجی واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لداخ کا علاقہ اور فوجیوں کی واپسی کے لیے سفارتی محاذ پر بھی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن وہاں بھی مودی سرکار کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیوں کی بدولت بھارت کا بدترین وقت شروع ہو چکا ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ان سب باتوں کا انکشاف دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کر چکے ہیں۔ بھارت کے تمام دوست ممالک مشکل کی گھڑی میں ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ بھارت نے اپنے سے طاقت میں کئی گنا بڑے ملک چین کے ساتھ سرحدی تنازعات کا آغاز اس گمنڈ میں کیا تھا کہ اگر اسے ضرورت پڑی تو امریکہ اور روس جیسی بڑی طاقتیں بھارت کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ لیکن جب چین نے بھارتی فوج کی درگت بناتے ہوئے انہیں بدترین شکست دی تو امریکہ نے بھارت سے منہ پھیر لیا۔ مودی جو پہلے ہی پاکستان اور چین کی طرف سے کی جانے والی جنگی تیاریوں اور امریکہ کے صاف انکار کے باعث پریشان ہے، لہٰذا اس نے اپنے وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ کو روس کے 3 روزہ دورے پر بھیجا۔ نہ صرف اس دورے میں جنگی معاہدہ زیر بحث لایا گیا، بلکہ بھارت نے چین پر حملہ کرنے کے لیے روس کی مدد چاہی، جسے روس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ روس چین اور اس کے اتحادی ممالک پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ ہم ان ممالک سے بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں اور ان ممالک کی لیڈرشپ کے مثبت ویژن کی بدولت روس ان ممالک سے مزید تجارتی اور سفارتی تعلقات کا خواہاں ہے۔
पाकिस्तान के साथ कशीदगी हर दौर में बढ़ती या कम होती रहती है, लेकिन अब मोदी के दौरे हुकूमत में भारत की तरफ से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिनसे खुद भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है। एक ही वक्त में 4 पड़ोसी ममालिक से सरहदी तनाज़ात पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। RSS का ताहियात रुकन मोदी समझता है कि जिस तरह वो भारत में मौजूद अक़लियतों को कुचल रहा है, इसी तरह वो पड़ोसी ममालिक को भी कुचल सकता है। दोस्तों, इस महदूद सोच रखने वाले मोदी को जंग के नताइज का या तो अंदाज़ा नहीं है या फिर वो महज अपनी इंतहा पसंदाना नफ्सियात को तस्कीन पहुँचाने के लिए अपने मुल्क की 1.5 अरब की आबादी को खतरे में डाल रहा है। तभी वो अपनी भारतीय अवाम से असल ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाकर उन्हें सब अच्छा का लॉलीपॉप दे रहा है। चीन के मामले पर भी पहले उसने अपनी अवाम को ये बताया कि भारतीय फ़ौज चीन को शिकस्त दे चुकी है। ताहम भारतीय अवाम को सच का तभी पता चला जब चीन ने असलियत सारी दुनिया को दिखाई। आज भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जंगी पॉलिसियों पर गुस्से में है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। चीन के साथ तनाज़ात भारत की बदनामी का बायस बन रहे हैं और बारहा शिकस्त से भारत आपे से बाहर हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ सरहदी कार्रवाइयाँ भी सारी दुनिया के सामने हैं। बल्कि अपने इंडियन ड्रामों से मुतासिर होकर मोदी अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ भी पुलवामा जैसे ड्रामेबाजियाँ करता रहता है। इन सब के बारे सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। मोदी दरअसल भारत के माथे पर बदनामी का जूमर है। उसका दौरे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ भारत को दुनिया में जलीलो रुस्वा करने से भरपूर है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारत की अक़लियत के लिए भी खतरा बन चुकी है। भारत में बसने वाले हिंदुओं की अक्सरियत का मानना है कि मोदी के होते हुए उन्हें किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुत्व के नज़रिए पर कारबंद मोदी हुकूमत ने अगर अपनी इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों ना ख़त्म की तो बहुत जल्द भारत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें।